أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین و ناظرات صفا آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے لوگو آؤ بندگی رب کی طرف. محترم ناظرین، سورہ بقرہ کی آیات 21 اور 22 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. پہلے اس کا ترجمہ اور پھر انشاءاللہ اس کی تشریح پیش کی جائے گی. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں سب کا پیدا کرنے والا ہے، تاکہ تم لوگ جہنم کی آگ سے بچ سکو. وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا اور تمہارے لیے زمین سے رزق فراہم کیا، تو تم لوگ اللہ کے ساتھ کوئی اس کا مد مقابل اور ہمسر نہ بناؤ. درا حال ہے کہ تم لوگ اللہ کو خوب جانتے اور پہچانتے ہو. حضرات، سورہ بقرہ کی مختلف آیتوں کا درس آپ حضرات سنتے رہے ہیں اور اس سلسلے میں سورہ بقرہ پر مختلف باتیں آپ کے سامنے آتی رہی ہیں. آپ کے سامنے آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں وہ آیات 21 اور 22 ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 20 تک اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کا تذکرہ اس انداز میں کیا ہے کہ نام کسی کا نہیں لیا ہے. ان کی علامات، ان کی خرابیاں اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور اس کے ذریعے ان کو مخاطب کیا گیا ہے. آیت نمبر 21 سے اب گویا کی اصل گفتگو شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے جو آیات ہیں وہ آیات گویا کی تمہیدی آیات ہیں، یا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی 20 آیات اس سورے کی دباچہ یا ابتدائی گفتگو کا سا کسی حیثیت رکھتی ہیں. محترم ناظرین، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے. وہ گروہ جن کا تذکرہ اوپر آ چکا ہے، پہلے آ چکا ہے 1 سے 20 تک، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں.
اور اس انداز میں گفتگو شروع کی گئی ہے کہ تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اے لوگو، تم لوگ اپنے پالنہار کی بندگی کرو، وہ پالنہار جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے وہ لوگ جو اس دنیا میں گزر چکے ہیں ان کا بھی خالق و مالک وہی ہے۔ یہ بندگی رب کی دعوت اس وجہ سے دی جا رہی ہے تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ سکو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ ترجمہ یہاں ہونا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے، لیکن میں نے یہاں آگے چل کر کے ان آیات کے بعد جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو گویا کہ یہاں بندگی رب کے نتیجے میں اس عذاب سے بچنے کی انسان کو تلقین کی گئی ہے، اس کو ابھارا گیا ہے، اس کو دعوت دی گئی ہے۔ محترم ناظرین و ناظرات، اس آیت میں اعبدوا ربکم، یہ لفظ بہت اہم ہے۔ عبد، عبودہ، عبادہ، یہ الفاظ قرآن میں ایک اصطلاح کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ یہ لفظ اصطلاحی لفظ ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے وقت، اس کا مطالعہ کرتے وقت، وہ الفاظ جو وسیع المفہوم ہیں، جن کے اندر بہت زیادہ گہرائی پائی جاتی ہے، جس کے مفہوم میں وسعت ہے، اس کو سمجھنا، اس کو ذہن میں رکھنا یہ نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ عبادت کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرستش، غلامی، اللہ کی اطاعت۔ اس وجہ سے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب کہیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بندگی رب کی طرف دعوت دے تو وہاں مفہوم عاجزانہ اطاعت، اس طرح کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نفلی روزے اور وہ تمام چیزیں شامل ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ گویا کہ اوامر بھی اور نواہی بھی، دونوں چیزیں یہاں عبادت میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو صرف پرستش، جسے اس ملک میں گویا کہ پوجا پاٹ کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، وہ گویا کہ مفہوم یہاں عبادت کا مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے۔ نہ قرآن صرف پوجا پاٹ کی طرف بلاتا ہے، بلکہ وہ تو کلی طور پر انسان کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلا رہا ہے۔ یہاں گویا کہ تمام انسانوں کو اللہ کی اطاعت اور غلامی اور اس کی پرستش اور بندگی کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ وہی تمہارا خالق ہے، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے ایک کائنات بنائی ہے۔ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے یہاں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کا تذکرہ کیا ہے، اس دعوت کو دیتے ہوئے کہ آؤ بندگی رب کی طرف، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔
اس بندگی میں آنے کی وجہ سے تم جہنم کے ایندھن بننے سے بچ جاؤ گے، اس خدا نے یہ بات کہہ کر کے بتایا ہے کہ وہ خدا جو تمہیں اس کی طرف بلا رہا ہے وہ وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش اتارا تاکہ یہ زمین شاداب ہو سکے، اور تمہارے لیے طرح طرح کے پھل اور اجناس اس زمین پر پیدا کیے تاکہ تمہارے لیے رزق کا سامان ہو سکے۔ تو اس خدا جو اتنا مہربان ہے، اس خدا کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف، اس کے احکامات اور اس کے نواہی سے بچنے کی طرف تم آؤ، یہ گویا کہ یہاں پر مطلوب اور مقصود ہے، اور اس کی طرف ہم سب لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خاص طور سے آپ سورہ اعراف کا مطالعہ کریں تو وہاں دیکھیں گے کہ ہر نبی جن کا تذکرہ سورہ اعراف میں آیا ہے، ان کے ذکر کے بعد، ان کے پیغام کے ذکر کے بعد، انہوں نے اپنی دعوت کو پیش کرنے کے بعد، ہر نبی کی زبان سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہلوائی ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ اور معبود نہیں ہے۔ یہ آیت سورہ اعراف میں تقریباً ہر نبی کے ذکر کے بعد، ان کے پیغام کے ذکر کے بعد بطور خاص آئی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ یہ بات نہایت اہم ہے کہ قرآن میں بندگی رب کی طرف جو دعوت دی گئی ہے وہ گویا کہ بہت اہم ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام انسانوں کو اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف اور اس کی غلامی کی طرف نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے احکامات کو ماننے اور کہیں سے تعلی اور استکبار کی بو نہ آنے پائے، بلکہ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے، نمازوں میں گویا کہ رکوع و سجود کے ذریعے اس کا اظہار اور اس پر عمل کرایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر گویا کہ یہ بات بڑی اہم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا ہے۔ اب خلاصے کے طور پر یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ عبادت اسلام کی انتہائی اہم اور بنیادی اصطلاح ہے، اور اس میں پرستش، بندگی، اطاعت اور فرما برداری، یہ سب چیزیں اس میں گویا کہ شامل ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہی دعوت ہر نبی نے اپنی قوم کے درمیان پیش فرمائی ہے، اور سورہ اعراف کے سلسلے میں جہاں انبیاء کرام کا تذکرہ مختلف انبیاء کا آیا ہے، انہوں نے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے آخر میں یہ بات فرمائی ہے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ پھر اس بات کو بہت واضح انداز میں ہم سب لوگوں کو سمجھنے کی ہے کہ عبادت دین میں مطلوب ہے، وہ عبادت جس میں گویا کہ غلامی، اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پایا جاتا ہو، انسان نہایت ہی عاجزانہ اور فرما بردارانہ اللہ کی اطاعت اور اس کے احکامات کے سامنے جھک جائے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں جس میں آپ نے فرمایا اعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کیجیے گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم دیکھ نہیں سکتے تو اس کا استحضار رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فإنہ یراک، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔
تو یہ استحضار چاہے فرائض کی ادائیگی ہو، نوافل کی ادائیگی ہو، سنن و مستحبات کی ادائیگی ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، زندگی کے کسی شعبے میں کام کر رہے ہوں، تو وہاں گویا کہ ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنا پیش نظر ہے وہ عبادت ہے، اور اس عبادت میں یہ استحضار کہ ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ عبادت اس طرح مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ سبھی حضرات کو عبادت میں یہ کیفیت کہ اس میں عاجزی بھی ہو، فروتنی بھی ہو، انکساری بھی ہو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا کہ اللہ تمام احکامات، اوامر و نواہی ہم اس کی پابندی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ اس دنیا میں بھی عزت و کامرانی اور آخرت کی ابدی زندگی کے لیے کامیابی، اس کی امید ہم آپ سے کرتے ہیں۔ ہماری عبادات اس معیار کی نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو سکیں، لیکن بار الہ ہمیں توقع آپ ہی سے ہے اور ہم پورا اہتمام کر رہے ہیں کہ آپ کے احکامات کی اور نواہی سے اجتناب کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔